الحمدللہ کفا والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ مصارف زکوٰۃ، زکوٰۃ کن لوگوں کو عطا کی جائے گی؟ اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن مجید میں تفصیل سے ان تمام مصارف کا ذکر فرمایا ہے جو زکوٰۃ لینے کے مستحق ہیں۔ اللہ کا ارشاد ہے انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وفي السبيل فریضۃ من اللہ واللہ علیم حکیم۔ زکوٰۃ تو غریبوں، حاجت مندوں، صدقہ وصول کرنے پر متعین کارکنوں، وہ لوگ جن کے دل میں دل جوئی مقصود ہو، غلاموں، مقروضوں، اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والوں اور مسافروں کے حق ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر ہیں اور اللہ خوب جاننے والے اور حکمت والے ہیں۔ تو زکوٰۃ کا پہلا مصرف فقراء ہے۔ فقراء وہ لوگ ہیں جن کے پاس اتنا مال نہ ہو اور نہ ان کے پاس مناسب کمائی کا ذریعہ ہو جس کی آمدنی ان کی اور ان کے اہل عیال کی ضروریات زندگی یعنی کھانے پینے، لباس اور مکان وغیرہ کے لیے بغیر اسراف اور کمی کے کسی درجے میں کافی ہو۔ مثلا کسی کو 1000 روپے کی ضرورت ہو اور اس کے پاس 200 یا 300 روپے ہو، یعنی آدھے سے کم، چاہے اس کا مملوک کا مال بقدر نصاب ہو یا کم و بیش ہو، اگرچہ وہ اپاہج نہ ہو یا زکوٰۃ کا سوال نہ کرتا ہو، تو یہ فقراء کا علاج ہے جن کے پاس ضروریات زندگی کے لیے کھانے پینے، لباس، مکان کمائی کا کوئی ذریعہ نہیں ہے اور ان کے پاس مال ہے بھی تو بہت تھوڑا ہے، آدھا بھی نہیں ہے، تو ایسے لوگوں کو زکوٰۃ دی جائیں گی، یہ فقراء کے درجے میں آتے ہیں۔ دوسرا مصرف ہے مساکین۔ مساکین وہ لوگ ہیں جن کے پاس مال اور مناسب کمائی کا ذریعہ ہو لیکن اطمینان سے کافی نہ ہوتا ہو، جیسے انہیں 1000 روپے کی ضرورت ہے اور ان کے پاس 700 یا 800 روپے ہو، یعنی آدھے سے کم، تو ایسے لوگ مسکین کہلاتے ہیں، جو کھاتے پیتے ہیں، کماتے ہیں لیکن بیوی بچے ہیں، گھر والے ہیں، سب کی ضرورت کے لیے جو ضروری چیزیں ہیں وہ بھی ان کے لیے کافی نہیں ہو پاتی، تو ایسی صورت میں ان لوگوں کو بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ اسی طرح تیسرا مصرف ہے زکوٰۃ جمع کرنے پر مأمور کارندے، یعنی یہ اسلامی حکومت کے اندر باقاعدہ چند لوگوں کو متعین کیا جاتا ہے زکوٰۃ وصول کرنے والے ہیں۔ چوتھا مصرف ہے نو مسلم حضرات کی دل جوئی مقصود ہوتی ہے، جو نئے نئے اسلام کے اندر داخل ہوتے ہیں، اکثر لوگ ان کو زکوٰۃ نہیں دیتے جبکہ وہ ضرورت مند ہیں، حاجت مند ہیں، تو ایسے نو مسلم کو بھی تلاش کر کے ہم کو زکوٰۃ دینا چاہیے۔ جو ابھی تک مسلمان ہی نہیں ہوا ہے، ابھی کافر ہی ہے، ہو سکتا ہے کہ مسلمان ہو جائے گا، تو ایسے کو زکوٰۃ نہیں دی جائے گی، بلکہ جو اسلام میں داخل ہو چکے ہیں اور پھر ابھی ان کا کوئی ٹھکانا نہیں لگا ہوا ہے، پریشان ہے، وہ بھی حاجت مند اور ضرورت مند ہے، تو ایسے نو مسلم کو زکوٰۃ دی جائے تاکہ وہ اسلام پر باقی رہے، ورنہ وہ اسلام کو کیا کر دیں گے، چھوڑ دیں گے، تو ایسے نو مسلم کو بھی تلاش کر کے ہم کو زکوٰۃ دینا چاہیے۔ ایک مصرف ہے غلام، ان کو آزاد کرنے کے لیے مکاتب غلام، وہ آج کے زمانے میں نہیں ہے۔ اسی طرح ایک مصرف ہے قرض دار، مقروض کو زکوٰۃ دینا، جس نے کیا لیا ہے اپنی ضرورت کے لیے، حاجت کے لیے، اطاعت کے کام کے لیے اس نے کیا کیا تھا، اس نے قرض دیا تھا، اب قرض کا وقت آ چکا ہے، اس کی جو ٹائمنگ تھی جیسے 1 رمضان کو اس کو قرض دینا تھا، قرض کا وقت آ چکا ہے اور پھر اس کے بعد ایسی کوئی آمدنی بھی نہیں ہے، ذریعہ بھی نہیں ہے، دکان بھی نہیں ہے، کوئی کما دے بھی نہیں سکتا ہے، تو پھر ایسی صورت میں اس کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، ورنہ قرض تو مالدار لوگ بھی لیتے رہے، کروڑ پتی بھی لیتے ہیں، تو وہ مقصود نہیں ہے۔ مقصود یہ ہے کہ اس کے اندر کیپیسٹی ادا کرنے کی ہے ہی نہیں کہ آئندہ میں قرض ادا نہیں کر سکتا اور اس کے قرض کے ادائیگی کا وقت بھی آ چکا ہے، وہ حاجت مند اور ضرورت مند ہے، تو ایسی صورت میں ان کو زکوٰۃ دی جائے گی۔ اسی طرح ایک شخص ہے کہ کوئی شخص کسی دوسری کے قرض کا ضامن بنے اور کسی تیسرے سے قرض لے کر ضامن سے اسے ادا کرے، تو اس صورت میں اگر اصل مقروض کی اجازت کے بغیر ضامن بنا ہو اور ضامن غریب ہو یا اجازت سے ضامن رہا ہو اور دونوں غریب ہو تو قرض کی ادائیگی کے لیے زکوٰۃ سے تعاون کیا جائے گا۔ اجازت سے ضامن ہو اور اصل مقروض امیر ہو تو زکوٰۃ نہ دی جائے۔ ایک آدمی نے دوسرے کو قرض لے کر دیا،
دوسرے کو قرض لے کر دیا، اس مانند کہ اگر اس نے نہیں دیا تو میں دے دوں گا، اور پھر وہ سامنے والا بیچارہ ضرورت مند ہے، ادا نہیں کر پا رہا ہے، تو یہ جس نے قرض لے کے دیا تھا اب یہ کیا کر رہا ہے، اس نے سمجھ لیجیے کہ اپنے ضمانت پر اور اپنی ذمہ داری پر سامنے والے کو قرض دیا تھا، اب اس کے پاس ہے نہیں، تو وہ کیا کر سکتا ہے، زکوٰۃ کے ذریعے سے اس قرض کی ادائیگی کر سکتا ہے۔ اسی طرح ایک شخص ہے فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، جسے مراد اللہ کے راستے میں جہاد اور غزوہ جو ہوتا ہے تو ان کو بھی زکوٰۃ دی جاتی ہے۔ اور ایک مصرف ہے آخری، مسافر جو زکوٰۃ کی بستی سے سفر شروع کر کے کہیں جا رہا ہو یا بطور مسافر وہاں سے گزر رہا ہو اور گناہ کا سفر نہ ہو تو ضرورت کی صورت میں اسے زکوٰۃ دی جائے گی، گرچہ کہیں اور اس کا مال موجود ہو، چاہے طاعت کا سفر ہو جیسے حج و زیارت مسجد نبوی وغیرہ، یا جائز سفر ہو جیسے تجارت وغیرہ، اگر اس کے پاس ضروری چیزیں موجود ہو یا گناہ کا سفر ہو یا بلا کسی صحیح مقصد کے آوارہ گردی کر رہا ہو تو ایسے مسافروں کو زکوٰۃ نہ دی جائیں گی۔ مسافر جو یہاں وہاں سے آتے ہیں اور خصوصاً کبھی چندہ لینے والے بھی لوگ آتے ہیں، اب خود تو وہ مدرسے کا ہی چندہ کرتے ہیں لیکن ضرورت خود مند رہتے ہیں، وہ خود بھی ضرورت مند رہتے ہیں، تو اگر وہ ضرورت مند ہے تو ایسے مسافروں کو بھی دیکھ کے زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ ایک تو مدرسے کے لیے کوئی زکوٰۃ دے رہا ہے، ایک جو خود مسافر حاجت مند ہے، ضرورت مند ہے، یہاں وہاں سے کہیں آیا ہوا ہے، اور پھر بسا اوقات کبھی مالدار آدمی بھی مسافر ہو جاتا ہے اور اس کا جیب کسی نے کیا کر دیا، کاٹ دیا، اب اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، اب کوئی پیسہ لانے کا ذریعہ اس کے پاس نہیں ہے، اور وہ اپنے علاقے میں مالدار ہے لیکن یہاں پر وہ محتاج ضرورت مند ہے، اس کو بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ اور ایک ہے مؤلفۃ القلوب، جیسے کہ مقابلے میں آ گیا کہ جو اسلام کے اندر ابھی داخل ہوا ہے اور ان کی دل جوئی کے لیے زکوٰۃ ان کو دی جا رہی ہے۔ اللہ